نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآنی الفاظ کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 51 کے الفاظ کے بارے میں جانیں گے۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی پہلی 50 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ قرآنی الفاظ کا یہ کورس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہے۔ آپ لوگوں کے لیے میری طرف سے بالکل اجازت ہے، آپ اگر تو پراپر جس طرح میں پڑھا رہی ہوں ہر لفظ کی پہچان کرواتی ہوں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے اور ترجمہ کیسے کریں گے، اگر آپ اس طرح یہ آپ کے لیے آسان ہے، سہولت ہے تو اسی طرح لے کر چلیں۔ اگر آپ اس سے بھی آسان رکھنا اور سنانا چاہتی ہیں تو بھی آپ ایسا کر سکتی ہیں، لیکن کسی بھی کورس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یاد رہے کہ ایک تو ریگولر ہونا بہت ضروری ہے، دوسرا محنت کرنا۔ آپ قرآن مجید سے جتنا وقت اس کے ساتھ گزاریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں چاہے جتنا بھی آسان کروں، جتنا بھی میں مختلف کتب سے اور ادھر ادھر سے جو نالج ہے وہ آپ سے شیئر کروں، لیکن اصل محنت آپ کی ہوگی۔ قرآن مجید کے ساتھ آپ کو خود وقت لگانا ہوگا، گزارنا ہوگا، تب زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ چاہیں تو سمپل صرف ترجمہ بھی ٹیچر کو سنا سکتی ہیں۔ بس ان ٹچ رہیں قرآن مجید سے اور دعا کرتی رہیں استقامت کی، شرح صدر کی۔ آئیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ۔ وا حرف ہے اور، اذ اسم ہے جب۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یاد کرو جب۔ اور از اور ازا کا میں کیا بتاتی ہوتی ہوں، صرف از کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بعد میں آنے والے جملے کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے زیادہ تر۔ اکا دکا مثالیں ایسی ہوں گی کہ ایسا نہیں ہوگا، ادروائز زیادہ تر ماضی میں کرتے ہیں، چاہے اس کے بعد فعل مضارع ہی کیوں نہ آ رہا ہو۔ وعدنا، نون الف نا آخر میں آ رہا ہے، نون الف نا اسم کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، فعل کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، حرف کے آخر میں بھی۔ اب اسم کی بھی آپ کو ایسا ایسا پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، حرف کی بھی۔ اب فعل میں جب یہ آتا ہے تو یہ ماضی کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، مضارع کے آخر میں بھی۔ اب ماضی کے آخر میں جب آئے گا تو اس وقت یہ فاعل بن کر بھی آ سکتا ہے، مفعول بن کر بھی آ سکتا ہے، یعنی کام کرنے والا بن کر بھی آ سکتا ہے اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ بھی۔ اور آہستہ آہستہ وقت لگائیں آپ قرآن مجید کے ساتھ، وقت گزاریں، آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ کوئی علامت مضارع نہیں ہوگی تو پھر وہ ماضی کے ساتھ ہی لگا ہوگا۔ وعدنا، واو عین دال حروف مادہ ہیں، وعدے سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے، فعل ماضی ہے، آخر میں نون الف نا ہے۔ اب اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول؟ اگر اس نون الف نا سے پہلا حرف ساکن ہو تو یہ فاعل بن رہا ہے، کام کرنے والا۔ ہم نے وعدہ لیا یا ہم نے میعاد مقرر کی، دونوں معنی مراد ہیں۔ ہم سے مراد اللہ تعالیٰ، تو یہاں نا ضمیر فاعل بن کر آ رہی ہے۔ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، نام ہے تو اسم ہے۔ 40 لیلہ، 40 رات، اربع 4 کو کہتے ہیں، 40 40، اور 40 یہ بھی 40، لیلہ رات کو کہتے ہیں، دونوں اسم ہیں۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا یا 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، اور لیلہ کیوں اسم ہے، آخر میں گول تا بھی ہے، تنوین بھی ہے، ثم حرف ہے، پھر اتخذتم، یہ جو خالی الف دیکھ رہے ہیں اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو پڑھنے میں نہیں آئے گا، جیسے ثم اتخذتم، لیکن اگر آپ نے الگ سے اسی لفظ کو یہیں سے پڑھنا ہے تو اس کے قواعد ہوتے ہیں، تیسرے حرف کی حرکت دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق، اب پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس کے مطابق زیر زبر پیش لگتی ہے۔ تیسرے حرف پر اگر پیش ہوگی تو خالی الف پر پیش لگا کر پڑھ لیں، اور تیسرے حرف پر اگر
پیش کے علاوہ زیر یا زبر ہوں گی تو اس خالی الف کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی۔ بعض اوقات کچھ الفاظ اکا دکا ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ ان کا تیسرا حرف پہچانا نہیں جا رہا ہوتا۔ فی الحال جس طرح میں ادا کرتی ہوں آپ بھی غور فرمائیے۔ اتخذتم، حمزہ خاص زال حروف مادہ ہیں، اس میں بنانا کا معنی بھی ہوتا ہے، لینے کا معنی بھی ہوتا ہے۔ کسی لفظ کے آخر میں تم آ رہا ہو تو وہ فعل ماضی ہوگا، اس میں کام کرنے والے تم ہوں گے، تم سب نے بنا لیا تو یا پکڑ لیا۔ الاجلا، لگا اسم ہے بچڑے کو، کیا بنا لیا یہ لکھا نہیں ہے لیکن معبود مراد ہے۔ من بعدی، اس کے بعد، اور یہ من بعدی اسم ہے، ہا ضمیر، یہ تین بعد ہی دونوں اسم ہے، من حرف ہے، بعد ہی دونوں اسم ہے، اس میں ہا ضمیر ہے۔ یہ دیکھنا کس کی طرف جا رہی ہے، ابھی دیکھتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم سب ظالم کی جمع ہے، ظالمون اسم ہے، واو نون کے ساتھ شروع میں کوئی علامت مضارع نہیں آ رہی تو یہ اسم ہے، اور تم ظالم تھے۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی، اس وقت تک وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی پر عمل کرتے آ رہے تھے جو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، گویا حدیث پر عمل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے، لیکن ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچڑا، اصل میں یہ بچھڑا ہوتا ہے، ہم اردو میں بچڑا کہتے ہیں، بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اسی بنا پر یہاں ان کو ظالم قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ شرک کے مرتکب ہوئے، تو شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں۔ اب یہاں پہ میں نے کہا تھا نا من بعدی، من حرف ہے، بعدی دونوں اسم ہے، اس کے بعد، تو اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ سلائیڈ میں احسن البیان کی شیئر کر رہی ہوں اور یہ آپ اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا۔ سارا واقعہ پیچھے سے بھی میں بیان کرتی آ رہی ہوں، ابھی آج کی آیت کریمہ بھی میں نے بیان کر دیا ہے، اسے بھی دیکھ لیجئے گا اور ضرور پڑھا کریں۔ جب آپ ایک ریکارڈنگ سن رہے ہیں اس میں جب یہ سلائیڈ آئے تو دیکھا کریں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔